اچھا، ہم جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ سیرت جو ہے وہ منائی جائے، سیرت منانے کی چیز نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، وہ منائی نہیں جاتی، اپنائی جاتی ہے۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اعمال، جو اعمال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے، وہ اعمال اپنے اندر سمو لینا، اس کا نام سیرت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنایا جائے گا، منایا نہیں جائے گا۔ دیکھو بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی بن سلول، جو مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر سب سے زیادہ سازشیں کرنے والا تھا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی کہ جس کو بیان کرنا ایک بہت بڑا جو ہے نا اس کا دائرہ ہے، کہ اس نے ایسی ایسی سازشیں کی جس سے مسلمانوں نے آپس کے اندر ایک دوسرے کا گربان پکڑ لیا، آپس کے اندر ایک دوسرے کے وہ جو ہے نا اختلافات پیدا کر دیے، اور مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی شخص نے کوشش کی، اور اس کا علم اور ادراک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ چشم پوشی کرتے رہے، ہمیشہ درگزر کرتے رہے، معاف کرتے رہے کہ شاید اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اب اسی کا واقعہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا، عبداللہ ابن ابی بن سلول کا جب انتقال ہوا، دیکھو یہ خود بڑا منافق ہے، لیکن اس کا بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ عبداللہ جو اس کا بیٹا ہے وہ پکا صحابی ہے، اور مضبوط قسم کا صحابی ہے، اور راسخ الایمان ہے۔ تو وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے ابا کا جنازہ پڑھائیں، آپ میرے ابا کا جنازہ پڑھائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس کے اندر دو روایتیں ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عبداللہ ابن ابی بن سلول کو پہنایا، اور کرتا بھی پہنایا، اور کرتا پہنانے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس کو قبر سے باہر نکلوایا، اور قبر سے باہر نکلوانے کے بعد اپنا لعاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب عبداللہ ابن ابی بن سلول کے منہ کے اندر ڈالا کہ اس کی برکت سے شاید اس کی مغفرت ہو جائے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ تو دیکھو کتنی بڑی خیر خواہی ہے اور کتنا بڑا درگزر ہے، جس کی مثال قیامت تک نہ مل پائے گی، کہ وہ شخص جو ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف سازش کرتا رہا، منصوبہ بندی کرتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی ایک پیغام ملا کہ انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد جو سب سے بڑی خیر خواہی ہو سکتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیر خواہی عبداللہ ابن ابی بن سلول کے ساتھ کی۔ اچھا، اس عمل کو دیکھنے کے بعد، جب ظاہر سی بات ہے جب جنازہ ہوتا ہے، جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس وقت بہت سارے منافقین وہاں کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان شمار کیا ہوا تھا اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر شامل تھے وہ، لیکن اندر سے ان کے نفاق بھرا ہوا تھا۔ جب ان منافقوں نے، جو پکے منافق تھے، ان لوگوں نے عبداللہ ابن ابی بن سلول کا بھی پوری زندگی عمل دیکھا، اور اس کے بعد اختتام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھنے کے بعد وہ سارے جو پکے منافق تھے، 1000 پکے منافق 1000 پکے مسلمان بن گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر۔ تو بھائی یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، اور اس سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، منانے کی ضرورت نہیں، صرف الفاظ کی حد تک نہیں، بلکہ اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تبھی معاشرہ من حیث المعاشرہ ہم بہتر ہو سکتے ہیں۔ ادروائز اس کے علاوہ تو پھر یہی ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہٹیں گے تو ہم بھی ایسے بہہ جائیں گے جیسے کچرا، اور جیسے جو ہے نا وہ تن کے جو ہے نا وہ بڑے پانی کے ریلے کے اندر بہہ جاتے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں ہیں، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو چھوڑا ہوا ہے۔